بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس ہم نے نظم بے وسترۂ شجر سے امید بہار رکھ اس کی تشریح کی ہے۔ اب ہم اس کے مشق کی طرف چلیں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس میں سے MCQs بھی آتے ہیں اور اس میں سے شارٹ کوسچن بھی ایگزام کے لیے اہم ہے، اور خاص طور پر خلاصہ کے لیے یہ نظم، خلاصہ یہ مرکزی خیال اکثر اوقات اس کا امتحانات میں آتا ہے۔ تو اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ دیکھیں، اب ایک ہوتے ہیں لفظی معنی، جو اس لفظ کے آپ ڈکشنری میں معنی دیکھتے ہو، لغوی معنی بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن ایک ہوتے ہیں مرادی معنی کہ اس سے مراد کیا لیا گیا، ہم نے کیا سمجھا ان کے معنوں کو لے کر۔ تو ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد قوم ہے، یعنی ملت اسلامیہ کو شجر قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ڈالی کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ تو یہ علامات استعمال کی ہیں جناب علامہ اقبال نے۔ مختصر انداز میں آپ اس کا جواب لکھو گے۔ علامہ اقبال نے ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ لی ہے۔ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ کس کے گلستان میں خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کے گلستان میں خزاں کا دور ہے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ پھول کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے، یعنی مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ اسلامی تعلیمات یہاں آپ نمایاں کرو گے۔ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دور میں ہمارے بزرگوں کا ہمارے آباء و اجداد کا چرچا تھا، ان کی ایجادات کی وجہ سے، ان کی دریافتوں کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ سبق اندوز ہونا، سبق سیکھنا دستور زمانہ یعنی اصول فطرت ہے کہ شجر سے کٹ جانے والی شاخ دوبارہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ اس طرح مسلمان اگر نااتفاقی کا شکار رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ امید بہار کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے۔ مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں متحد رہے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال وہ کہتے ہیں اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ بہار، بار، عیار، دار، روزگار، یہ اس نظم کی قوافی ہیں۔ پھر مندرجہ ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ تو خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے وہ تیرے سایہ دار شجر سے رخصت ہوئے۔ یہ اس کی نثر ہے۔ کالم ہے جی، کالم کو متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ ڈالی، شجر، فصل خزاں، صحاب بہار، واسطہ، تعلق، نغمہ زن، طیور، جیب گل، زر کامل عیار، شاخ بریدہ، سبق اندوز، ناآشنا، آشنا اس کا متعلقہ لفظ ہے۔ مندرجہ ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی انہوں نے کہا ہے۔ جملوں میں استعمال آپ کا ایگزام میں نہیں آتا، صرف معنی جان لینا کافی ہے۔ فصل خزاں سے مراد خزاں کا موسم، صحاب بہار، بہار کا بادل، عہد خزاں، خزاں کا زمانہ، برگ و بار، پتے اور پھل، نغمہ زن گیت گانے والے، خلوت اوراق مراد پتوں کے پیچھے تنہا، شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ، شجر سایہ دار درخت، سبق اندوز سبق حاصل ہونا، قاعدہ روزگار زمانے کا اصول، امید بہار بہار کی امید۔ آگے ہیں واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ شجر
اشجار نغمہ نغمات، ورق اوراق، اس کا واحد اوراق کا واحد ورق ہوگا، سبق اسباق، ملت ملل، اور اسی طرح رابطہ روابط، فرد افراد، اقوام جمع ہے تو اس کا واحد ہوگا قوم۔ الفاظ کے متضاد پوچھے گئے ہیں، خزاں بہار، گل خار، خار کانٹے کو کہا جاتا ہے، لازوال زوال، اتفاق نفاق، امید یاس، یاس مایوسی۔ امید کا متضاد الفاظ پر اعراب لگا کر واضح کریں، یہ تلفظ کی وضاحت اعراب سے ہوتی ہے۔ فصل خزاں ہم نے کہا فصل، فے زبر سواد اور لام ساکن، ساکن پہ جزم آتی ہے، سحاب سین زیر ہے زبر الف اور بے دونوں ساکن جزم کے ساتھ، بریدہ بے پیش رے زیر یہ ساکن دال زبر اور ہے جزم، گلستان گاف پیش لام جزم سین زیر تے زبر الف اور نون غنہ جزم، سبق سین زبر بے زبر اور قاف جزم، روزگار روزگار ہوتا ہے روز، جیسے شب و روز ہم پڑھتے ہیں، رے پیش واو اور زے ساکن جزم آئے گی، گاف زبر رے ساکن، خلوت خے زبر لام جزم واو زبر تے جزم، امید الف پیش میم جزم، الف پیش میم مشدد ہے، امید دو مرتبہ میم پڑھا جائے گا اور تشدید کے اوپر زبر ہوگی، الف پیش میم مشدد زبر یہ اور دال ساکن، تو ورڈ ہے فصل سحاب بریدہ گلستان سبق روزگار خلوت امید۔ خالی جگہ پر کرنے کے لیے کہا گیا، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ ہے، عہد خزاں ہے شجر، عہد خزاں ہے لازوال، عہد خزاں اس کے واسطے جو نغمہ زن تھے، خلوت اوراق میں طیور ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، تو یہاں پر پہلے میں استوار آئے گا، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، دوسرے میں شجر آئے گا، تیسرے میں لازوال، چوتھے میں نغمہ زن اور پانچویں میں سحاب آئے گا۔ تو یہ آپ کی خالی جگہ ہوگی۔ آگے جی مزید مختصر اضافی کوشچن بھی آ سکتے ہیں آپ کے ایگزام میں، تو جیسے یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈالی کس موسم میں ٹوٹ گئی، خزاں کے موسم میں ٹوٹ گئی، کہاں سے ٹوٹ گئی، شجر سے ٹوٹ گئی، کس سے ہری ہونا ناممکن ہے، سحاب بہار سے، سحاب کے معنی کیا ہیں، بادل کے ہیں۔ تو اس طرح علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا، اگر ہم یہ بات دیکھیں تو انہوں نے علامات کے ذریعے، اور وہ علامات انہوں نے شجر اور ڈالی کی لی ہیں، ان کے ذریعے قوم کے تعلق کو اور ان کے اکٹھے رہنے کی اہمیت کو واضح کیا۔ اگلا سوال وہ کہتے ہیں فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے کیا کہا جاتا ہے، تو اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سحاب بہار کا لفظ شاعر نے استعمال کیا ہے، عہد خزاں کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سارے مرکب اضافی کے طور پر یہاں پر آئے ہیں۔ زر کامل عیار جیب گل، خلوت اوراق، قاعدہ روزگار، اور جو ہے امید بہار، رابطہ استوار، یہ سارے مرکب اضافی کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مزید آگے سوالات کو لے کر، اضافی سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، تو برگ و بار کے معنی پوچھے جا سکتے ہیں، برگ پتے کو اور بار پھل کو کہا جاتا ہے۔ جیب گل کس چیز سے خالی ہے، زر کامل عیار سے، زر کامل عیار سے مراد کیا ہے، خالص سونا، اس کا لفظی مطلب ہے خالص سونا، اس سے مراد ہے مسلمان امت کے اندر پائے جانے والا اصل جذبہ
کون نغمہ زن تھے؟ طیور کہاں نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں پرندے کہاں سے رخصت ہوئے؟ شجر سایہ دار سے۔ ہمیں سبق اندوز ہونے کی ضرورت ہے کس چیز سے؟ شاخ بریدہ سے۔ قاعدہ روزگار سے کون کیا چیز ہے؟ ناآشنا ہے۔ تو قاعدہ روزگار سے کون ناآشنا ہے؟ مسلمان قوم کا فرد، افراد جو ہے وہ قاعدہ روزگار سے ناآشنا ہے۔ قاعدہ روزگار کا معنی اگر پوچھا جائے تو زمانے کا دستور، ملت سے مراد مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں کا اکٹھا ہونا، مسلمان قوم کہہ سکتے ہو، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ اور پیوستہ رہے۔ شجر سے امید بہار رکھ، امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ شجر سے پیوستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم خلاصہ کی طرف آئیں گے۔ انتہائی اہم خلاصہ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، بورڈ کے پیپر میں بار بار یہ پوچھا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح لکھو گے کہ علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے ایک، اب یہ لائن آپ نے یہاں پر اس کو حذف کر دینا ہے۔ مزید بچوں آپ کو یہ بتا دوں کہ کتاب سے رہنمائی، آپ نے اپنی ٹیکسٹ بک سے رہنمائی لینی ہے۔ اس کے لیے آپ نے علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کے نام ایک اہم استعاراتی پیغام دے رہے ہیں کہ امت مسلمہ کے جوانوں، شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ رہو اور اچھے دنوں کے امیدوار رہو۔ وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ جس طرح کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو دوبارہ ہری نہیں ہو سکتی، اس پر ہمیشہ کے لیے خزاں چھا جاتی ہے اور کبھی بھی برگ و بار سے نہیں بھرتی۔ تیرے گلستاں میں خزاں کیسے آ گئی؟ کیونکہ تیرا دامن پھول کے زردانوں سے خالی ہو گیا۔ تیرے پرندے تیرے اندر چھپ کر اللہ کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرتے؟ تو کٹی ہوئی شاخ سے سبق کیوں حاصل نہیں کرتا؟ تجھے اپنے شجر کے ساتھ جڑے رہنا ہوگا اور دل کو امید بہار سے بھرپور رکھنا ہوگا۔ اس کا مرکزی خیال کہ ہمیں درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے لگ سکتے ہیں نہ پھل، اس لیے ہمیں شجر اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے۔ یہ آپ کا مرکزی خیال اس کا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے مشقی سوالات بغیر خلاصے اور مرکزی خیال کے ان کو آپ نے تحریر کر لینا ہے اور یاد کر لینا ہے۔